بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال نمبر 1، لوکل اینڈ اسپیشل لا کی تعریف کریں۔ جواب: اگر ملک کا صدر یا صوبے کا گورنر خاص امر کے لیے جو قانون بنائے جو خاص مقام یا خاص جگہ کے لیے بنائے، لوکل اینڈ اسپیشل لا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، پولیس کے فرائض بیان کریں۔ جواب: نمبر 1، جرائم کا انسداد کرنا۔ نمبر 2، عوام و ناس کی جان و مال کی حفاظت کرنا۔ نمبر 3، معاشرے میں امن و امان قائم رکھنا۔ نمبر 4، جب جرم ہو جائے تو اس کی سراغ براری کرنا۔ سوال نمبر 3، ریکوائل سسٹم کیا ہے؟ جواب: ایسا سسٹم جب گولی فائر ہوتی ہے تو اس سے گیس پیدا ہوتی ہے اور سپرنگ کو سکاڑ دیتی ہے، اور یہ سپرنگ دوسرے راؤنڈ کو چیمبر میں لے آتا ہے۔ سوال نمبر 4، دفعہ کی تعریف کریں۔ جواب: کسی عبارت کی پہچان کے لیے اس عبارت کے شروع میں جو ہندسہ لگایا جاتا ہے دفعہ کہلاتا ہے۔ تعزیرات پاکستان کیا ہے؟ جواب: پاکستان میں جو جرائم ہوتے ہیں ان کی جو سزا دی جاتی ہے تعزیرات پاکستان کے تحت سزا دی جاتی ہے۔ سوال نمبر 6، عملی کارروائی کیا ہے؟ جواب: امن و امان کو بحال رکھنا، مجرمان کو گرفتار کرنا، ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کا جو طریقہ کار پولیس اختیار کرتی ہے عملی کارروائی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 7، قواعد کارگزاری کیا ہے؟ جواب: ایسے قواعد جن پر عمل کرنے یا نہ کرنے پر افسران پولیس سے باز پرس یا پوچھ گچھ کی جا سکے قواعد کارگزاری کہلاتا ہے۔ تھانے کے روزنامچہ رجسٹر نمبر 2 کو عام رجسٹر کہتے ہیں۔ لین کے روزنامچہ رجسٹر نمبر 18 ہیں جو خاص رجسٹر کہتے ہیں۔ لائن میں 22 رجسٹر ہیں۔ لین میں رجسٹر نمبر 18 روزنامچہ لائن ہے۔ تھانے میں رجسٹر نمبر 2 روزنامچہ کہلاتا ہے۔ تھانے میں کل 25 رجسٹر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8، آرڈر اور آرڈیننس میں کیا فرق ہے؟ جواب: آرڈر اور آرڈیننس میں بنیادی فرق ہے۔ آرڈیننس مقننہ یا حکمران اعلیٰ کی قانون سازی خواہش کا اظہار ہے، جبکہ آرڈر کوئی بھی اتھارٹی دے سکتی ہے۔ اس لیے اسمبلی کا دوران اجلاس ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ آرڈیننس اس وقت جاری کیا جاتا ہے جبکہ اسمبلی کا اجلاس نہ ہو۔ سوال نمبر 9، پولیس افسر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے یا پولیس افسر کے فرائض بیان کریں۔ جواب: نمبر 1، پولیس افسر کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ایک پولیس افسر کو خوف خدا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، قانون کی حکمرانی ایک پولیس افسر کا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک پولیس افسر کو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، انصاف فراہم کرنا پولیس افسر کے فرائض میں شامل ہے۔ نمبر 6، عوام کے مسائل کو حل کرنا نہ کہ مسائل پیدا کرنا ہے۔ نمبر 7، عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا۔ نمبر 8، عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ نمبر 9، ایک اچھا پولیس افسر اپنے علاقائی حدود میں مختلف سوشل اقدامات کرے۔ نمبر 10، مختلف خاندان کے ساتھ تعاون کرنا اور علاقے میں جرائم کے متعلق میٹنگ کرنا اور تجاویز لینا معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے۔ عوام کے ساتھ پولیس کا کوآرڈینیشن اور تعاون ہونا چاہیے۔ نمبر 12، ایک اچھے پولیس افسر کو اپنے علاقے کے کالج، سکول، تعلیمی اداروں کے سربراہوں اور اساتذہ کرام سے میٹنگ کرنی چاہیے اور مختلف تجاویز لینی چاہیے جرائم کے خاتمے کے لیے۔ نمبر 13، دینی مدرسوں، علماء دین، مختلف مکاتب فکر کے اور مذہبی لوگوں کے ساتھ جرائم کے متعلق میٹنگ کرنی چاہیے اور جرائم کے خاتمے کے لیے تجاویز لینی چاہیے۔ نمبر 14، پتھارہ داروں، چوروں اور جرائم کے سرپرستوں کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے۔ معززین علاقہ سے اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے اور جرائم میں خاتمے کے لیے ان کی تجاویز لینی چاہیے۔ سوال نمبر 10، رشوت ستانی کی وجوہات کیا ہیں اور ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جواب: رشوت ستانی، کرپشن، بدعنوانی کی وجوہات: نمبر 1، غربت۔ نمبر 2، مہنگائی۔ نمبر 3، سماجی ناانصافی۔ نمبر 4، راتوں رات امیر بننے کی خواہش۔ نمبر 5، وسائل کی کمی۔ نمبر 6، دولت اور ذرائع آمدنی کی غیر منصفانہ تقسیم۔ نمبر 7، مذہب سے دوری۔ نمبر 8، اختیارات کا ناجائز استعمال۔ کرپشن، رشوت ستانی، بدعنوانی کی روک تھام، غربت کا خاتمہ۔ نمبر 2، مہنگائی کا خاتمہ۔ نمبر 3، خواہشات پر کنٹرول۔ نمبر 4، وسائل کی فراہمی۔ نمبر 5، اختیارات کا جائز استعمال۔ نمبر 6، مذہب کی پیروی کرنا۔ نمبر 7، سماجی انصاف مہیا کرنا۔